مشکات ثانی کا سبق نمبر 7 میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اب آگے جو مہر کے مسائل وہ ذکر کر رہے باب الصداق کہ باب مہر کے متعلق صداق یا سویداق کتاب کی طرف بھی پڑھ سکتے کہ سویداق کتاب، صحاب کی طرف بھی پڑھ سکتے کہ صداق صحاب۔ صداق کو صداق کیوں کہتے ہیں کہ اس سے دونوں کے درمیان کیا آ جاتی ہے، صداقت آ جاتی ہے کہ ایک بھی کو دے دے، اور ایک طرح سے صدقہ بھی ہے، اور ایک کیا ہے عوضی ضروری ہے، اس کے بغیر جو نکاح ہے وہ درست نہیں ہوتا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم کہ نکاح والا معاملہ کس کے بدلے ہونا چاہیے، مال کے بدلے ہونا چاہیے، مفت میں وغیرہ میں نہیں ہوتا۔ الفصل الاول عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتو امرتن پیغمبر صلی کے پاس ایک خاتون ہے، فقالت کہ لگیا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک میں خود کو آپ کے ہاں ہبہ کرتی ہوں، فقامت طویلا کچھ دیر تک کڑی رہی، فقام رجل شخص کڑی ہوئی، فقال یا رسول اللہ زوجنیہا ان لم تکن لک بها حاجہ، یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے نا تو اس کی شادی میرے ساتھ کرا دیجئے۔ فقال فرمائے کہ حل عندک من شیء تصدقها مہر دینے کے لیے کے پاس ہے کچھ؟ قال فرمائے ما عندي الا ازاری صرف یہ قمیص وغیرہ هذا۔ قال فرمائے فلتمس ولو خاتم من حدید لوہے وغیرہ کی کیا کر دے آپ کچھ انگوٹھی طلب کر کے اسے دے، منع مہر معجل کے طور پر دینا، احناف کے نزدیک تو مال دینا ضروری ہے 10 دراہم تک، اور شافعی کے نزدیک کسی بھی جو کچھ دینا چاہے رضامندی کے ساتھ درست ہے۔ خاتم من حدید لوہے کی انگوٹھی دینا سے مقصد کیا ہے، یعنی اس کے برابر کچھ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کا استعمال کرے، آگے کسی بھی طرح سے اسے کام میں لانا ممکن ہوتا ہے۔ فلم یجد شیئا اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك من القرآن شیئا کیا قرآن کریم کو کوئی حساب کو یاد ہے؟ قال فرمائے نعم سورہ کذا و سورہ کذا فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ فقال فرمائے قد زوجتکها بما معك من القرآن جو آپ کو قرآن کریم کی حیثیت دینا بس اسی کی وجہ سے میں نے آپ سے اس کا نکاح کرایا۔ وفی روایت قال ان طلق فقد زوجتکها فعلمها من القرآن کہ قرآن کریم کی صورت اسے سکھاؤ، متفق علیہ۔ اب یہاں پر جو نکاح ہوا نا وہ کس کی بدلی ہوا؟ تعلیم قرآن وغیرہ کی بدلی ہونا۔ تعلیم قرآن ہمارے نزدیک مالیت نہیں ہے، شافعی کے ہاں ایسا کرنا درست ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ جو نکاح کرایا تھا یہ تعلیم قرآن کی وجہ سے کرایا تھا کہ آپ اسے قرآن سکھائیں گے، ایک شرافت ہے، ایک مقام عزت ہے، اور مال تو دے نہیں ہوگا مہر کے طور پر، وہ بعد میں۔ شافعی حضرات کیا کر رہے، وہ کہہ رہے کہ تعلیم قرآن پر نکاح کیا ہے، جائز ہے۔ ہم کہہ رہے نہیں، ان تبتغوا باموالکم کا لفظ آیا ہے اور تعلیم تو مال نہیں ہے، اور اس حدیث کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہ بس صحابی کے لیے صرف اعزاز تھا۔ وعن ابی سلمۃ قول ابو سلمہ سے کہتے ہیں سألت عائشہ میں عائشہ صاحبہ سے پوچھ گیا کہ کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام مہر کتنا دیتے اور کتنا تھا؟ قال فرمائے کہ کان صداقه لازواجه 12 اوقیہ ونش آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کو جو مہر دیا تھا نا 12.5 اوقیہ تھا۔ 12 اوقیہ کا کیا معنی ہے؟ اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے نا، 12.5 یا کہ دو کہ 12 اوقیہ مہر دی تو ونشن کچھ اور کیا تھے دراہم تھے۔ قال تھا کہ وہ فرمانے لگا تدری من نش، تمہیں معلوم ہے کہ نش کا کیا میں نے قلت میں نے کہا لا معلوم تو نہیں۔ قال فرمایا نصف اوقیہ، آدھا اوقیہ مراد ہے، تو تقریباً یہ کتنے درہم بنتے؟ فتل کا 500 درہم، تو یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ 40 جو ہے نا ایک درہم، ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے نا، تو 12 ملا دے 500 درہم بنتے۔ رواہ مسلم ونش بالرفع فی شرح السنہ فی جمیع الاصول۔ الفصل الثانی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قول عمر سے نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ الا
لا تغال صدقۃ النساء، کہ خواتین کا جو مہر ہے نا زیادہ مت لگایا کرو، کہ زیادہ زیادہ مہر ہر کوئی مانگتا دیتا ہے، لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گی۔ فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا، اگر زیادہ مہر دینا دنیا میں کوئی فخر کی بات ہوتی یا کوئی محمود بات ہوتی، وتقوی عند اللہ، اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی، لکان اولاکم بہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو آپ علیہ السلام کو زیادہ دینا مناسب ہوتا نا کہ وہ بیوی کو زیادہ دیتی۔ ما علمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکح شیئا من نسائه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی سے نکاح کیا ہے، ولا نکح شیئا من بناته، یا اپنی صاحبزادی میں سے کسی کا نکاح کرایا ہے، علی اکثر من 12 اوقیہ، کہ 12 سے زیادہ اوقیہ پر نہیں کیا۔ خود اگر نکاح کیا کسی خاتون سے یا صاحبزادی کا نکاح کرا تو زیادہ سے زیادہ 12 اوقیہ سے کرایا، تو مطلب ہے کہ زیادہ مہر نہیں لگانے چاہیے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، جابر سے فرماتے ہیں فرمائے، من اعطى في صداق امرأته ملء کفیہ سویقا او تمرا، کہ جو اپنی خاتون کو 2 ہتھیلیوں کی بھرائی کے بقدر اپنی بیوی کو کیا دے، کھجور دے یا سویق دے، فقد استحل، اس نے کیا کر دیا، یہ رشتہ اپنے لیے حلال کیا۔ معنی یہ ہے کہ مہر معجل کے طور پر۔ رواہ ابو داود۔ وعن عامر بن ربیعہ، عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ان امرأۃ من بنی فزارہ، بنو فزارہ قبیلے کی خاتون تھی، تزوجت علی نعلین، 2 جوتی چپل کے بعد اس نے نکاح کیا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، مہر معجل پر محمول ہے۔ فقال لها رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سے پوچھا، رضیت من نفسک و مالک من علین، کیا آپ ان چیزوں پر رضی ہے؟ قالت، فرمانے لگے، نعم ہاں، فاجاز، و آپ علیہ السلام نکاح کو نافذ فرمایا۔ رواہ الترمذی۔ من علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه سئل عن رجل تزوج امرأة، علقمہ سے کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے ایسی پوچھا گیا ایک شخص کے متعلق کہ اس نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، ولم یفرض لها شیئا ولم يدخل بها حتى مات، کہ اس نے مہر بیان نہیں کیا، متعین نہیں کیا، دخول بھی نہیں ہوا اور وہ مر گئے۔ فقال ابن مسعود، ابن مسعود سے کہنے لگے، لها مثل صداق نسائها، اس خاتون کو مہر مثل ملے گا جو اس کی کیا ہے، رشتے والی خواتین ہوتی ہیں نا، بہنیں وغیرہ، پھوپھیاں، بھتیجے وغیرہ، ان کا جو مہر ہے نا انہی کی طرح مہر ہوگا۔ لا وقص ولا شططا، نو کوئی زیادتی ہوگی نہ نقصان۔ وعلیہ العدہ، ہاں عدت بھی گزر گی، ولہ المیراث، اور میراث بھی دینا ہوگا۔ فقام معقل بن سنان الاشجعی، تو اسی وقت معقل سے کھڑے ہو گئے، فقال کہنے لگے، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بردع یا پہ برواع بنت واشق، کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح فیصلہ جو آپ نے کیا ہو بہو آپ علیہ السلام نے بروا بنت واشق کے متعلق بھی کیا تھا۔ امرأۃ من، ہمارے قبیلے کی خاتون تھی، بمثل ما قضیت، جسے آپ نے کیا ہے۔ ففرح ابن مسعود، ابن مسعود سے اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ رواه الترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی، اس وجہ سے کہ اس کا فیصلہ رسول کے موافق ہوا۔ الفصل الثالث، ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہ انہا کانت تحت عبداللہ بن جحش، ام حبیبہ صاحب عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھی، فمات برز الحبشہ، وہ حبشے کے علاقے میں وفات ہو گئے۔ فزوجہ النجاشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجاشی بادشاہ اصحما نے اس کا نکاح پیغمبر علیہ السلام سے کرایا۔ وامہرہا عنہ 4000، اور اپنی طرف سے 4000 درم مہر بھی دیا۔ وفی روایت 4000 درہم، وبعث بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع شرحبیل ابن حسنہ، اور شرحبیل سے کی نگرانی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بعزت بوقار بھیجا۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، انس سے فرماتے ہیں، تزوج ابو طلحہ ام سلیم، ابو طلحہ صاحب نے ام سلیم صاحبہ سے نکاح کیا، جو حضرت انس سے کی کیا تھی، ماں تھی۔ فکان الصداق ما بینہما الاسلام، اسلمت ام سلیم قبل ابی طلحہ، اور ان دونوں کے بیچ جو مہر قرار دیا گیا وہ کیا تھا، اسلام تھا۔ وہ اس طرح سے ام سلیم نے ابو طلحہ سے پہلے اسلام لایا، تو اس نے نکاح کا پیغام دیا، فقالت کہنے لگی، انی قد اسلمت، تم اسلام قبول کر چکی ہو، پین اسلمت نکاحتک، اگر اسلام لانا چاہتے تو نکاح کرو گی آپ کے ساتھ، فاسلمت، اس نے اسلام لایا، فکان صداق ما بینہما، تو ان کی بیچ یہ مہر قرار پایا۔ رواہ النسائی۔
ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اسلام مہر نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے، مہر مالی دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر کہیں گے کہ یہ مہر معاف ہوا تھا، اس نے خود ہی معاف کیا تھا، خود ہی کیا ہوا تھا، اس نے رضامندی کی تھی، اس کا اپنا حق معاف کر سکتی ہے۔ یا کہیں گے نا کہ بس یہ ان کی خصوصیت بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ خصوصیت کے طور پر ہو۔